اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد و محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد شہید الشہداء والصالحین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محترم ناظرین گرامی قدر، آپ سب کو معلوم ہے کہ جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا عنوان کون سی ہستی ہے اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا بہترین دن کون سا ہے، تو وہ دن عید غدیر ہے۔ آپ سب کو میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جو سادات کے لیے مختص نہیں بلکہ ہر اس فرد کے لیے جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے، جو مولا کائنات کا عاشق ہے، جو مولا کائنات کا موالی ہے، اس کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور یہ عید باقی تمام عیدوں سے مختلف ہے۔ اس کی اہمیت بازبان معصومین علیہ السلام جو بتائی گئی ہے، اس سے یہی ہمیں ملا ہے کہ یہ عید تمام عیدوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور تاکید کی گئی روایات کی صورت میں معصومین کی طرف سے کہ اس عید کو مناؤ، اور اس عید کے موقع پر تمہارے گھروں کا ماحول عید والا ہونا چاہیے، چہروں پہ خوشیاں ہونی چاہیے۔ میں نے اس آیت کو تلاوت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سب کو علم ہے۔ میں فقط اس عید کی اہمیت، اس کے اعمال اور اس کو ہم نے منانا کیسے ہے، سیلیبریٹ کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بارے میں چند روایات ہیں، چند احکام ہیں جو آپ کو بیان کرنے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس پہ جب عمل کریں گے تو مجھ حقیر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو انسانیت کی صورت میں توحید کا علم اٹھایا، اور وہ سلسلہ چلتا ہوا جناب رسول خدا تک پہنچا، یہاں تک بھی دین مکمل نہ ہوا، مراحل با مراحل اس میں نئے نئے احکام آتے رہے، لیکن رسول خدا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جانے سے پہلے ایک عظیم و شان خطبہ دیا، اور جس میں روایات میں اتنی ہی تعداد لکھی ہے صحابیوں کی جتنی اللہ نے نبی دنیا میں بھیجے تھے۔ 1,24,000 بھی لکھا ہے، 1,25,000 بھی۔ یہ انبیاء اس توحید کے علم کو اٹھائے ہوئے اپنی زحمتیں، اپنے مشکلات اور اپنی ریاضتیں پیش کرتے رہے۔ اب ان کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ آج دین کامل ہو گیا ہے، اور اس دین کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے جس آخری فرد کا انتخاب کیا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول خدا نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، اور وہ ولایت کا اعلان رسول خدا نے اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ نے کہا کہ علی کے آنے کے بعد، علی کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد اب دین میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، یعنی جس دین میں علی ہے وہی دین کامل ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے اس دن کی؟ اس کے بارے میں روایات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عید کا دن جو ہے فقط ولایت علی کے اعلان کے دن سے اہم نہیں ہوا، بلکہ سابقہ انبیاء بھی اس دن کو مناتے تھے۔ اور جو روایات ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے گلزار میں آگ کو تبدیل کیا گیا تھا وہ یہی ہی دن تھا، اور بہت ساری مناسبتیں ملتی ہیں۔ اس کی ایک فضیلت جو بازبان امام رضا علیہ السلام ہم تک پہنچی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اس دن کا ایک روزہ رکھا، اگر اس پہ واجب ذمہ ہے، ذمہ رہے اپنی جگہ، لیکن وہ پھر بھی مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا عید غدیر کے دن کا، اللہ اسے 60 حج مقبولہ اور 60 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟
میں کوئی آپ کو وائز نہیں کر رہا، کوئی ایڈوائز نہیں دے رہا، امام رضا فرما رہے ہیں، اور جب ساتھ میں لفظ مقبولہ لگا ہے، یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول شدہ حج کا ثواب دے گا، تو پھر جس زبان سے یہ کلمے نکل رہے ہیں کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کلمے نکلیں اور اللہ اجر میں کمی کر دے؟ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اس دن کو اس طرح سے مناؤ کہ تمہارے بدنوں پہ بہترین لباس ہونا چاہیے، تمہارے بدن سے خوشبو آنی چاہیے، تمہارے چہرے کھلے ہونے چاہیے، اور مومن سے ملو تو مسکراہٹیں دو۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب عید غدیر کے دن کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو مل کے اس کو مسکراہٹ دیتا ہے، اللہ اس مسکراہٹ کے بدلے میں بھی اسے اجر دے گا، اور ایک مسکراہٹ پہ اس سے 10 ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں۔ فرشتے انتظار میں ہے کہ یہ مسکرائے، ہم اسے مصافحہ کرنا جائیں، کیوں؟ علی کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اس دن میں صدقہ دو۔ جہاں تک روایات ہیں جمعے کے دن کی فضیلت ملتی ہے کہ جمعے کے دن آپ 1 دیں گے 10 شمار کیا جائے گا یا 70 شمار کیا جائے گا، لیکن آج کے دن جو صدقے کے بارے میں روایت پہنچی ہے، میری نظر میں اس سے بڑی روایت نہیں ہے۔ اس طالب علم کے زمانے میں جہاں تک میں مطالعہ کر سکا ہوں، لکھا ہے کہ جس نے ایک درہم صرف کیا اس دن کی خوشی میں، اللہ اسے 1,00,000 درہم عطا کرے گا، جس نے کسی پہ خرچ کیا۔ اور اس دن کے بارے میں روایات میں پہنچا ہے کہ اپنے بچوں میں تحائف تقسیم کرو، انہیں عیدی پیسوں کی صورت میں دو۔ یہ واحد عیدی ہے کہ جس پہ خود معصوم کہہ رہے ہیں کہ اسے دو، بلکہ یہاں تک فرمایا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور احکام پہ فرمایا ہو کہ قرضہ لے کے اس عمل کو انجام دے، لیکن عید غدیر والے دن معصوم فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں قرضہ لو، جبکہ قرض اسلام میں اچھا شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اس دن معصوم فرما رہے ہیں قرضہ لے کے عید غدیر کو مناؤ اور اپنے بچوں کو اس خوشی میں شامل کرو۔ اور اس دن فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت امین اللہ، اس کی تلاوت کرے، اور اس کا بھی کئی حج مقبولہ کا ثواب روایات میں لکھا گیا ہے۔ لہٰذا ایک عظیم دن ہے اس دن، جہاں پہ مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہی تو امتیاز ہے ہمارا اور دوسروں کے درمیان، انہوں نے رسول خدا کے بعد لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ہمیں اللہ نے امام عطا کیا ہے، ہم نے انتخاب نہیں کیا، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، اور ایسا امام عطا کیا ہے اپنے ہوں یا پرائے، جہاں علم کا تذکرہ ہے وہاں علی کا تذکرہ ہے، جہاں شجاعت کا تذکرہ ہے وہاں علی کا تذکرہ ہے، جہاں سخاوت کا تذکرہ ہے وہاں علی کا تذکرہ ہے، جہاں پہ عبادت کا تذکرہ ہے وہاں پہ علی کا تذکرہ ہے، جہاں پہ فہم کا تذکرہ ہے وہاں علی کا تذکرہ ہے، اور جہاں انبیاء کے معجزوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ بھی علی کا تذکرہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم اس خوشی کا اعلان اس طرح سے کریں گے، اپنے گھر کا ماحول چینج کریں گے۔ روایات میں ہے کہ اپنے دوستوں کے گھروں میں جا کے انہیں خوشی کی مبارک دو، اپنے گھر میں اچھے پکوان بناؤ، لوگوں میں پکوان تقسیم کرو، اچھے اچھے کھانے تقسیم کرو، تاکہ علم ہو کہ ہم علی کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو اور اس میں عبادت نہ ہو، کیونکہ میں نے کہا کہ بتاؤں گا عید غدیر منانی کیسے ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم خوشی اسی انداز سے مناتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ عام خوشیوں کو مناتا ہے، لیکن اہل بیت عام خوشیوں کی طرح خوشیوں کو مناتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، جہاں روزے کا حکم ہے وہاں نماز کا بھی حکم ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر سجدے میں جا کے 100 دفعہ کہیں شکرا للہ شکرا للہ۔ اگر میں ترجمہ کروں یہی کہوں گا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے آج ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، شکر الحمدللہ۔ اور اس کے اعمال بہت زیادہ ہیں، اگر میں ویڈیو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہو جائے گا۔ اتنا عرض کروں گا کہ مفاتیح الجنان آپ لوگوں کے پاس ہے تو مفاتیح سے دیکھیں اور اس دن کو ضائع نہ ہونے دیں۔ شب قدر کی جہاں فضیلت لکھی ہے، یہ دن بھی ان اعمالوں سے کم نہیں ہے۔ شب قدر کے جہاں اعمال ہیں تو میں کہوں گا وہ شب قدر ہیں، یہ دن قدر ہے، یہ نہار قدر ہے، اس دن کی قدر ہے، اور اس دن کو اللہ نے عظمت والا دن قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو منائیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں،
اور جملے ہیں کہ آج کے دن جب ایک مومن دوسرے مومن کو ملے تو ان کلمات کا استعمال کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین بولایت ائمۃ المعصومین ائمۃ الاطہار۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مبارک دیں کہ بھائی مبارک ہو، آج علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور دعا ہے اس کلمے کے پروردگار ہمیں ولایت علی سے متمسک رکھنا، ہمیں علی کی ولایت سے جوڑے رکھنا۔ اور اتنا بڑا ایک تحفہ ہے خدا کی جانب سے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے اولاد علی سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے علی کا شیعہ ہونا۔ ولایت علی کے تحت رہنا مجھے صادق کو رسول کا بیٹا ہونے کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اس قدر عظیم عمل، اس قدر اہمیت۔ اور ہمارے ہاں تو فرق ہی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جہاں علی ہے وہاں عبادت قابل قبول ہے، جہاں علی ہے وہاں عظمت ہے، جہاں علی ہے وہاں معراج ہے۔ تو آج علی والوں کو علی علی کرنا ہے، آج پتہ چلے کہ علی والوں کا گھر کون سا ہے اور علی کے مخالفوں کا گھر کون سا ہے۔ آج پتہ لگنا چاہیے مومنوں کے گھر کے انداز کیسے ہوتے ہیں اور منافق کے گھروں کا حال کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا خوش رہیں، خوشیاں بکھیریں، تحائف تقسیم کریں، مسکراہٹیں تقسیم کریں۔ جو آپ کے پاس کوئی ایسا بھائی ہے جو خوشی نہیں منا سکتا اس کو خوشی کے موقع مہیا کریں، اور آج کی خوشی میں اللہ خوش ہے۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ جو آج کے دن علی کی خوشی میں خوش ہوگا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی طواف گاہ بنا دے گا، ملائکہ اس کی قبر کا طواف کرتے رہیں گے، کہیں گے یہی وہ شخص ہے جو علی کی خوشی میں خوش ہوا کرتا تھا۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مولا کائنات کی خوشی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جو آج کے دن میں علی کی ولایت کے صدقے میں ہمیں ملے ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرے بھائی میرے عزیز چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جانب سے بھی، میں کیونکہ نجف میں ہوں، مولا کی وادی میں ہوں، ان کے لیے بھی مولا کی بارگاہ میں زیارت پڑھوں تو انشاءاللہ اس کے نیچے نمبر آ جائے گا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی طرف سے نائب زیارت بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔